بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے مولانا رومی کے دلچسپ واقعے کے بارے میں۔ آپ نے محبت کے قصے سنے ہوں گے، فلسفے پڑھے ہوں گے اور شاعری میں کھو گئے ہوں گے، مگر آج ہم آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے دلوں کو محصور کر رکھا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے لفظ کے ذریعے محبت کی نئی تعریف کی، ایک ایسا صوفی جس کی شاعری آج بھی روحوں کو بیدار کر رہی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے مولانا جلال الدین رومی کی۔ آئیے اس سفر پر چلیں جہاں ہر لفظ ایک راز ہے، ہر شعر ایک حقیقت ہے، ہر لمحہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئیے رومی کی دنیا میں داخل ہوں اور دیکھیں کہ کس طرح ایک انسان نے اپنی روحانی طاقت سے وقت اور جگہ کی حدود کو مٹا دیا۔ رومی ایک ایسا نام جو وقت کے دلانوں میں گونجتا ہے، اپنے گہرے شعر اور صوفیانہ بصیرت کے لیے مشہور ہے۔ آج ہم اس افسانوی شخصیت کی زندگی میں غوطہ لگاتے ہیں، ان کے سفر کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ ایک عالم سے محبوب صوفی کیسے بنے۔ پیدائش رومی 30 ستمبر 1207 ہجری کو بلخ، موجودہ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہاؤالدین ولد ایک عالم، فقیہ اور صوفی تھے۔ منگول حملوں کی وجہ سے ان کا خاندان مغرب کی طرف ہجرت کر گیا اور بالآخر کونیا موجود ترکی میں بس گیا۔ رومی نے اپنے والد کے بعد مشہور علماء سے مذہبی علوم اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ رومی ایک عظیم خلل کے زمانے میں بلخ شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی ان کے والد کی تعلیمات سے بھرپور تھی، جو ایک نمایاں علم تھا۔ منگول حملوں کے خطرے نے ان کے خاندان کو ہجرت پر مجبور کیا۔ بالآخر کونیا میں پناہ ملی، جہاں نوجوان رومی نے مذہبی تعلیم میں گہرائی سے دلچسپی لی، اپنے والد کے عالمی نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ شمس تبریز سے ملاقات۔ شمس رومی کی زندگی میں ایک ڈرامائی موڑ اس وقت آیا۔ 1244 ہجری میں گھومنے والے درویش شمس تبریز سے جب انہوں نے ملاقات کی، شمس رومی کے روحانی استاد بن گئے، ایک شدید اور تبدیلی والے دوستی کو جنم دیا۔ جدائی اور غم۔ شمس کی پراسرار گمشدگی نے رومی کو دل شکستہ کر دیا، لیکن اس غم نے انہیں شاعری کے ذریعے اپنے درد اور تڑپ کو ظاہر کرنے پر مجبور کیا۔ رومی کی شمس تبریز سے ملاقات ایک لمحہ تھا، ان کے درمیان کا رشتہ عام سے بالاتر تھا، جس نے رومی کو ایک گہری روحانی بیداری کی طرف لے گیا۔ جب شمس غائب ہو گئے تو یہ ایسا تھا جیسے رومی کی روح پھٹ گئی ہو، لیکن یہی غم ان کے لازوال شاعری میں کھل اٹھا۔ مثنوی رومی کا عظیم الشان کام ایک 6 جلدوں پر مشتمل شاعری تخلیق صوفی ادب کے عظیم ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ دیوان شمس تبریز، شمس کے نام سے منسوب غزلوں کا مجموعہ۔ ان کی شاعری میں الہی محبت، اتحاد اور انسانی روح کی خدا کی طرف سفر کے موضوعات شامل ہیں۔ رومی کی ادبی میراث ہے مثال ان کی مثنوی، جیسے فارسی میں قرآن پڑھنا،
بھی کہا جاتا ہے۔ روحانی حکمت کا خزانہ ہے۔ اپنی اشعار کے ذریعے رومی نے الہی محبت کی حقیقت کو بیان کیا، دلوں کو خالق کے ساتھ اتحاد کی تلاش پر اکسایا۔ آخری سال اور وفات: رومی نے اپنے آخری سالوں میں تعلیم دی اور مریدوں کی رہنمائی کی۔ 17 ستمبر 1273 میں کونیا میں انتقال کر گئے۔ کونیا میں ان کا مقبرہ زیارت گاہ ہے۔ ان کا کام آج بھی لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اپنے آخری سالوں میں رومی نے تعلیم دینے میں اپنا وقف کر دیا، ایک ایسی میراث چھوڑ دی جو وقت اور جگہ کی حدود سے 17 ستمبر 1273 کو ان کا انتقال ایک اختتام نہیں تھا، محاورہ ہے، بلکہ ایک ابتدائی اثر کا آغاز تھا۔ آج ان کے الفاظ سچائی کے متلاشیوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ رومی کا ایک عالم سے ایک صوفی شاعر بننے کا سفر محبت اور روحانیت کی تبدیلی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ ان کی شاعری دلوں کو الہی سے جوڑنے والا پل بنی ہوئی ہے، یاد دلاتی ہے کہ الفاظ کی سرحدوں پر ایک گہری خاموشی ہے جہاں روح اپنے خالق سے ملتی ہے۔